أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي فقال وهو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والأرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والاشکال والطعوم والروائح. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت کاملہ پر دلائل دیتے ہیں عالم سفلی سے. عالم علوی سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ان کا تعلق ہے عالم سفلی سے کہ وہ ذات جس نے مد الارض زمین کو بچھایا اور فراخ کیا، دراز کیا، طول میں بھی اور عرض میں. بس اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کی جتنی آیات مبارکہ میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر فرمایا ہے، کئی آیات مبارکہ ہیں. ان فی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اب جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین میں پانی پیدا فرمایا. یعنی مخلوقات جن کا تعلق زمین و آسمانوں سے، ان میں سب سے پہلے پانی پیدا ہوا، اور جس کا تعلق اللہ کے احکام اور عواقب و نتائج سے ہے، اس میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوا. ہر چیز میں اولیت. جیسے تمام عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا. پیدا تو مجھے سب سے پہلے کیا ہے لیکن بھیجا سب سے بعد میں. تو اس پیدا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی آپ پہلے پیدا ہو گئے. آدم علیہ السلام تو والد ہیں، والد پہلے ہی ہوتا ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عالم ارواح جب اللہ نے پیدا کیا تو عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پیدا فرمایا. تو اب اسی طرح قرآن پاک اور حدیث مبارک کی روشنی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پانی تھا، اور اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ کا عرش بھی اسی پانی پہ تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے
اس کے اندر حدت اور گرمی پیدا کی تو وہ پانی گرم ہوتے ہوتے گاڑھا ہوتے ہوتے گاڑھا ہوتے ہوتے ایک قسم کی کیچڑ بن گئی، مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ اسی لیے اختلاف یہ ہے کہ بھی کیا پہلے زمین پیدا ہوئی یا پہلے آسمان پیدا ہوئے؟ تو اب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کسی جگہ کے پہلے آسمان پیدا ہوئے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین جو ہے وہ آسمانوں کے بعد بچھائی گئی۔ حالانکہ بعد آیات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، زمین پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو جب اس کی بنیاد نہیں ہوگی، چھت کس پہ ڈالیں گے آپ؟ آسمان تو چھت ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنائی۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، گوند کے پھر چھوڑ دیتی ہیں، یا کبھی کبھی اس کے پیڑے بنا کے بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ اس میں خمیر آ جائے، اور پھر جب ضرورت ہوگی، وقت ہوگا کھانے کا، اسی وقت وہ گرم گرم چپاتیاں ڈال دیں گی۔ تو اب زمین تو اللہ نے پہلے پیدا فرمائی، ثم استوى الى السماء فسواها سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور پھر ہر آسمان میں اللہ نے اپنی مخلوق آباد کی، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا، اور اپنا حکم جاری کیا۔ جب یہ سب ہو گیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ یعنی زمین پیدا تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن اس کے بچھانے کا کام بعد میں ہوا۔ اور یہ بات بھی ہمیں ملتا ہے الحمدللہ روایات سے کہ جب اللہ نے زمین کو بچھانا ہے نا، تو عین جہاں کعبہ شریف ہے نا، اسی جگہ سے زمین بچھائی گئی۔ یہ مرکز ہے زمین کا، یہ مرکز ہدایت ہے۔ اور اسی جگہ جب پانی تھا تو جہاں کعبہ ہے وہیں ایسے بلبلے کی طرح تھا، یعنی اس وقت بھی کعبہ تھا۔ پھر زمین بچھائی گئی تو اسی جگہ سے بچھائی گئی۔ یہ حقیقی مرکز ہے، اور ویسے بھی مرکز ہدایت ہے، ھدی للعالمین۔